السلام علیکم شاہین صاحب، سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام سر، آج آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ جی سلام دو دو عمر قید کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ، کیسا لگ رہا ہے؟ سر آج آپ کو انہوں نے ہیرو سے سپر ہیرو بنا دیا ہے۔ اور یا ہیرو ویرو کیا، ہمیں تو از... میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ جی 2 دفعہ انہوں نے عمر قید دی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی میں قید کروں گا، اب میں گارنٹی ان سے مانگ رہا ہوں کہ جی یار مجھے گارنٹی دو کہ دوبارہ مجھے عمر قید کرنے کی ملے گی پرمیشن۔ دو آپ کو لائف امپریزنمنٹس دی ہیں، اور پھر ایک 10 سال کی ہے، اور پھر ایک 10 سال کی ہے، اور پھر ایک 5 سال کی ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، مجھے 2 دفعہ، یہ دوسری دفعہ لائف دینا، وہ انڈیا ہندو میں تو ہوتا ہے نا جی، جنم دوبارہ آپ لیتے ہیں۔ ہوں۔ انہوں نے کوئی ہندو ہندو کوئی لا پڑھ کے تو دو 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 دفعہ ہاں دے دیا ہے کہ آپ کو دوسرے جنم میں بھی آپ جیل میں رہے گا۔ میں کہا یار چلو دوسرے جنم کی گارنٹی تو دو پہلے۔ سر مجھے یاد ہے، میری آپ کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی جب آپ کو یہ آپ کے خلاف کیس دائر ہوا تھا، تو وہ اس طرح تھا کچھ کہ کسی بندے کو انہوں نے ٹیلی فون پہ آپ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، آپ جب امریکہ میں تھے، اور آپ نے وائلنس انسائٹ کیا تھا، کچھ اس طرح۔ وہ کچھ ایسی بات ہے، مجھے خود نہیں پتا آج تک ایک بندے کا ایک لفظ، ایک لیٹر، ایک ای میل، ایک فون کہیں سے، ایمبیسی سے یا کسی سے یا لا منسٹری سے یا پولیس سے کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہم، یہ ایف آئی آر ہے، یہ آپ آئے، آپ پیش ہو، وکیل ہو، کچھ ہو، چارج ہے کیا ہے، کوئی ایک لفظ ابھی تک کچھ نہیں پتا مجھے اس ہم، کیس کا ہم، سرکاری طور پہ۔ ہم۔ اور آج سنا کہ جی 2 دفعہ 2 جنم کی سزا دی ہے، بھائی یہ بھی اب کمال ہی ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے تو اتنی بڑی سزا کسی کو نہیں ملی ہوگی، یہ ہو سر تو یہ سکتا ہے۔ یعنی کہ مقصد کیا ہے یہ حرکت؟ یہ کہ خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا دوسروں کر کو رہے ہیں؟ ڈرانا ہے یار، ان کو پتا ہے کہ جی یہ سب لوگ باہر بیٹھے ہیں، اور کب سے یہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے مہینوں سے یہ کیس چلا رہے ہیں۔ ایبسکانڈر بھگوڑا ڈکلیئر کر دیا تو وہ ایبسکانڈر بنا دیا، تو پتہ نہیں کبھی کیا بنا دیا، کبھی کیا نام دیتے ہیں، کبھی کیا نام دیتے ہیں، ہم۔ اور کر کچھ نہیں سکتے، پروپیگنڈا اپنا کرتے رہتے ہیں دوسروں کو ڈرانے کے لیے، بس یہ ہے۔ جیسے اور سر میں لوگ ڈر میں نہیں میں رہے، میچ لوگوں کر کو رہا پتا تھا۔ لگ گیا ہے کہ جی یہ سب مذاق کرتے ہیں یار، ان کو سیریسلی نہ لو۔ اچھا، اور سزائیں بھی ایگزیکٹلی ایک جیسی دی ہوئی ہیں۔ عادل راجہ کو آپ بالکل وہی سزا دی ہوئی جو آپ کو دی ہوئی ہے، کیا نا؟ اور حیدر مہدی صاحب کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی مہربانی کر دی، انہیں 5 سال کم سزا دی ہے۔ اچھا اچھا، چلے ان کو بھی گارنٹی دیں کہ 5 سال وہ رہیں گے۔ اکبر معید پیرزادہ صاحب کو بھی آپ جتنی دی ہے، صابر شاکر صاحب کو کتنی دی ہے؟ ایگزیکٹلی سیم، یعنی کہ سب آپ وہی۔ لوگوں نے مل کے کوئی کرائم کیا ہے اور اکٹھے کیا ہے، اور جو سارا کا انہوں نے جو ہے نا تھوک میں میرا خیال ہے ایک آدمی نے جو ان کو گواہ مل گیا ہوگا، اس نے سب کو نام دیکھ لیا ہوں گے کہ جی یہ نام ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ یہ فلانی جگہ آگ لگائیں، فلانی جگہ پتھر ماریں، فلانے کو یہ کریں، اور وہ بس انہوں نے کہا بس ہو گیا جی کیس پورا، یہی ہوگا۔ اب وہ ہماری طرف سے جو وکیل کھڑا کیا اس کا نام بھی نہیں مجھے پتا یار، میں اس کا شکریہ ہی ادا کر دوں، کچھ تو کہا ہوگا اس نے میری طرف سے یار۔ سر ہیں؟ بات پتہ ہے کیا ہے کہ یعنی کہ یہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ کون اپنا مشورے، مذاق خود اڑا رہے ہیں یار، یہ تو دیکھیں نا۔ یہ کون یعنی کہ مشورے دیتا ہوگا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں عقل سے کریں؟ پیدل بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اب وہ ایک بچے نے کل جو آرٹیکل لکھا تھا اس میں ساری باتیں انہوں نے لکھ دی کہ یہ بڈھے ہو گئے، بابے ہو گئے، یہ اب اپنی دنیا اس پرانی فریم سے نکل ہی نہیں سکتے، اور ان کا وقت ختم ہو گیا، اب ان کو کوئی نہیں پوچھتا، نہ انہیں کچھ دیکھتا ہے، نہ کوئی انہیں سیریسلی لیتا ہے، اور اس لیے وہ گرم ہے، اس کو بھی انہوں نے الٹا ہی حساب کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ چپ کر کے پی جاتے، کوئی پڑھتا نہ پڑھتا بھول جاتے لوگ، ہوں اس کو ساری دنیا میں ایسا وائرل کیا کہ وہ لڑکا بھی اب اسٹار بن گیا۔ سر راک سٹار بن گیا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی وہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ نہیں انہوں نے ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی انف وائرل نہیں ہوا ہے، انف پاپولر نہیں ہوا ہے۔ آج پھر انہوں نے پھر ان کے پیرنٹس کو دھمکیاں دی ہیں اپیرنٹلی، جی ہاں۔ اور ان کے پیرنٹس کو بیچاروں کو آ کے جو ہے وہ بات کرنی پڑ، وہ آبویسلی کام کرتے ہیں پاکستان میں، تو انہیں تھوڑا بہت تو پیرنٹس تو کرنا یار پڑے وہ گا۔ تو کہیں گے یار بچے نے غلطی کر دی، معافی مانگو، پاؤں پڑ جائے، ان کا تو ظاہر ہے، ان کی ان کو تو تکلیف اس بات کی ہے نا کہ جی ہمارے بچے کو آپ نقصان نہ پہنچائیں، وہ ہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہ، ہاں ہاں
اور اس کی پڑھائی خراب کریں گے آپ، اس کا کیریئر خراب کریں گے، ہم جو آپ کہتے ہیں سزا بھگتنے کو تیار ہیں، ہم جیل چلے جاتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. ہوں. پیرنٹس کا تو یہی ہوتا ہے نا، وہ تو یہی کرتے ہیں. ہاں نہیں، لیکن بچہ تو ملک سے باہر ہے، اور آبویسلی ان کے اور دوسرے ریلیٹیوز ہوں گے نا پاکستان میں. اور بھی لوگ ہوں گے، پتہ نہیں کہ اب کیا انہوں نے کہا ہے. پھر اس لڑکے نے بھی اپنا وہ جو ٹویٹ وغیرہ تھے وہ تو ہٹا دیے میرا خیال ہے. چلو ٹھیک ہے. نہیں نہیں سر، وہ اب ابھی اس نے بلکہ ویڈیو ریلیز کی اپنی ہے. اچھا ہاں یہ. اب سے تھوڑی دیر پہلے اس نے ویڈیو بھی ریلیز کی ہے اپنی. تو وہ کوئی ڈرا ڈرا نہیں ہے، اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کے اوپر اٹکا ہوا ہے. وہ اس نے نہیں بات کی، اس کے پیرنٹس جو مرضی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ پیرنٹس نے، انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہ یار ہماری ان کی ساری فیملیاں پاکستان میں بچے رہتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہیں تو کرمنلز ہی نا، مافیا ہیں یہ. یا انہوں نے نہ آؤ دیکھنا ہے نہ تاؤ دیکھنا ہے، انہوں نے اٹھا کے لے جانا ہے اور کچھ کسی کو نقصان پہنچا دینا. تو اس وجہ سے انہوں نے آئی گیس کہ سر دل کو کرمنل سمجھا. بھی وہ تھرڈ ڈگری اور تھرڈ ریٹ قسم کے کرمنلز ہیں، جو کہ گلی کوچوں میں جو گنڈے بدماش جو ہوتے ہیں نا، ان سے بھی گئے گزرے. سر اس میں اب کوئی دو ہم یہ وہ ویسے نہیں کہہ رہے کہ ہم صرف بات بنا رہے ہیں، یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے یہ چیز. یہ ایسا ہی ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بالکل، کرمنل ورس کرمنلز جو ہے نا ان کی طرح یہ ایکٹ کرتے ہیں. اور پھر عقل بالکل نہیں ہے ان کے اندر. جب ان کے پیرنٹس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے نا سر، وہ آج پھر سارا دن اسی بچے کے بارے میں پورے سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی رہی ہیں. ہاں تو اب وہ تو لوگوں کو تو ایک یارڈ سٹک مل گیا نا کہ جی دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کتنے نئے نئے لڑکے جو ہیں جن میں جوش آئے گا، جو لکھ سکتے ہیں، وہ اب وہ بھی کریں گے. یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے مشہور ہونے کا دنیا میں. سر یہ وائرل ہونے کی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک کہ جو ہے نا جین زی اور یہ جو الفا جن کو کہتے ہیں، یہ ان کے دل کی بات کی ہے نا. بالکل، مطلب سیدھی سیدھی یعنی بات کہ وہ، اس نے لکھ دی نا، جو اس کے دل میں تھی اس نے لکھ دی. یہی ہے بالکل. ہاں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارا کوئی کیریئر نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. اب اکنامک سچویشن جو ہے نا، میں نے کافی سارا کانٹینٹ نکالا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آ، میں سب سے پہلے obviously ہم آلویز سہراب برکت صاحب کے ساتھ شروع اور کرتے ہیں. آپ لیکن جی آج آپ خود خبر بن گئے. اب سراب کو تو ہم روز سیلیبریٹ کرتے تھے کہ جی پہلی خبر یہ ہے، آج خبر دوسری ہو گئی. چلے نہیں آج ہم نے مگر آپ سے شروع کیا. آج ان کو 37 دن ہو گئے ہیں جیل میں، بے گناہ ان کو اور قید کیا آپ ہوا ہے. بھی 37 دن گزار چکے ہیں. اب دیکھیں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ منڈے کو وہ یو نو ریلیز ہونا چاہیے. بالکل. اب کتنے دن گزاریں گے یار وہ؟ ان کی بیل ہو جائے گی انشاءاللہ. 40واں کرا کے بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ سر میرے خیال میں ہم کچھ نا، میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے جی لگ ہاں. رہا ہے کہ یہ ان کی جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، ان کی آپس میں جو ہے نا تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے، اور یہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے نا جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو میں چاہوں گا کہ کچھ خبریں رکھوں، پھر آپ اس کو مے بی کنیکٹ ڈاٹ سیٹ آپ بہتر کر سکیں گے. تو اب زرداری صاحب نے بھی کہا ہے قومی مفاہمت کے عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں. اور پھر آگے سے ایم ایف کہتا ہے حکومت کو 2 سال بعد کچھ معاشی بحالی اور لوگوں تک فائدہ دکھانا پڑے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کی معاشی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی. وہ یعنی 2 سال ابھی آپ اور ان کو دے رہے ہیں کہ جی ابھی آپ کرتے جائیں جو کر رہے ہیں. سر وہ احسن اقبال کا بھی میسج آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ 2035 تک ہم ہیں یہاں پر، ہم نے $1 ٹریلین اکانومی بنانی ہے. اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے. چلے چلے، ایک ایک ملین تو سیدھے شروع کریں نا آپ. ہاں یہ بہت آگے کم. کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ ان میں تبدیلی ناگزیر ہو جائے گی. اس کے بعد پھر انٹرسٹنگ بیان نجم سیٹھی صاحب نے بھی آج دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ نے بہت پنجاب میں کام کیا ہے، لیکن جو اگر آپ یہ الیکشن کی طرف گئے نا، آپ سوچ سمجھ لینا، کیونکہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا، لوگوں نے پھر بھی ووٹ جو ہے نا عمران خان کو دے دینا ہے، یہ سوچ لیں آپ. مطلب ہے الیکشن کی طرف نہ جائیں بس. ہاں یعنی کہ بیسکلی جو ان کی آپس میں چپکلش چل رہی ہے نا، وہ ادھر سے بلیک میل کر رہے ہیں. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم مذاکرات سٹارٹ کرنے لگے ہیں ان کے ساتھ. مذاکرات کا یہی مطلب ہے نا کہ الیکشن کی طرف بات جائے گی. جب انہوں نے وہ الیکشن کی طرف بات جانے کی بات کی تو نجم سیٹھی صاحب نے آج اپنے پروگرام میں یہ بات کر دی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. ارے واہ. دیکھیے مذاکرات کی بات جہاں آپ کرتے ہیں نا، تو پہلی ایک بات تو طے کر لینا کہ جی مذاکرات کس بات پہ. ہوں. عمران خان کہتا ہے یہ عاصم منیر کہتا ہے عمران خان معافی مانگے، اس کے کم کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. ہوں. وہ کہتا ہے میں نے سر میرا کاٹ دو، میں نے نہیں مانگنی. چلے اب اس کو آپ حل کیسے کریں گے، اس پہلے مسئلے کو. ہوں.
बात चीत किस बात पे करनी है? यानी ये तो दो दो और खासकर ये फौजियों को जो आपके जो नीचे बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि जी ये इस एक आदमी ने पूरी फौज को लटका दिया है, फंसा दिया है, ब्लॉक कर दिया, पूरे मुल्क को ब्लॉक कर दिया है, इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया है। कब तक ये लड़ाई, जाती लड़ाई लड़ेगा है भाई? हम्म। एक आदमी कह रहा है कि जी मैंने बाहर आके अपनी पॉलिटिक्स करनी है, कोई बदले नहीं लेने, कुछ नहीं लेने, आपको फिर क्या डर है, किस बात का डर है? सर खान साहब का तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि आइन बहाल करें, मेरा मेरा जो मैंडेट है वो वो तो मुझे कहते हैं वापस जो दो। सीधा काम है वो कर दें, आप सीधा काम आप करने के लिए तैयार नहीं है, आपने हमेशा सारे टेढ़े काम किए और सारे क्रिमिनल काम किए हैं जिसमें पकड़े जाएंगे आप, यही डर है आपको, और क्या है? फिर और उसके बाद फिर राणा सनाउल्लाह ने भी सिमिलर बयान दिया है कल। वो कहते हैं कि जो 5 बड़े हैं वो सारे बैठे हैं और पांच आपस में बड़े बात में की। से एक को तो मैसेज मिला ही नहीं है ना, ना मिलने दे रहे हैं आप, तो फिर वो कैसे तैयार होगा यार? हाँ। उसके लिए आप जाने नहीं देते किसी को, पॉलिटिकल बात नहीं करने देते, किसी से मिलने नहीं देते, उसको बाहर नहीं आने देते। हम्म। तो उसको तो पता ही नहीं, कि अखबार नहीं देते, टीवी नहीं देते, तो उसको क्या मालूम कि आपने 5 बड़ों की बात की या 10 बड़ों की बात की? उसको कोई बताए तो सही जाके, हम्म। कोई जनरली चला जाए यार, रात को छुप के चला जाए। सर उसके बाद ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट बयान राणा सनाउल्लाह ने भी दिया है। वो कहते हैं वजीर आजम ने कभी माइनस इमरान खान की शर्त नहीं रखी। ये भी फिर वो बयान दे रहे हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल उल्ट है। वो कहते हैं कि इमरान खान माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये भी उसी तरफ इंडिकेट करता है कि इनकी आपस में चपकलस सर चल रही है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप ये माइनस माइनस की बातें होती हैं तो आप एक बात क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा वो क्या? कहते हैं कोई कहता है माइनस इमरान खान करो, कोई कहता है माइनस नवाज शरीफ करो, कोई कहता है माइनस फलाना करो, जरदारी करो। और भाई एक माइनस और भी करें ना, माइनस आसिम मुनीर भी कर देना, सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, सारे सारे सवाल। प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी अब जहां भी मैं बात करूंगा माइनस आसिम मुनीर की जरूर बात करूंगा। ये थर्ड डिविजनर मैट्रिक, थर्ड डिविजनर एफए, पीएमए कोर्स नहीं कर सका, एयरमैन एक इंजीनियर या पता नहीं मिस्त्री भर्ती हुआ, साजिशें कर 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 यहां तक ये पहुंच गया, ये अब पूरे मुल्क के बादशाह बन गए। और ये अब अपने आप को कहते हैं कि जी माइनस सबको करो, मैं रहूंगा। इनको माइनस होना चाहिए। सर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इनका नाम भी शुरू से डिसीवर है। डिसीवर तो खैर वो लोग आप खुद ही कहते थे, हमने तो अब देखा और उनको। फिर अब जब आप वो बोलते हैं, बात करते हैं, और पिछले 3 साल में हमने उनकी जितनी भी हरकतें देखी हैं वो आपकी बात को कंफर्म करते हैं कि दिमाग में जो है ना भूसा ही भरा हुआ है इसके। आज तक मैंने नहीं देखा कि खुल के किसी एक फोरम पे 15 मिनट सवाल जवाब हुआ हो, ओपनली, डर बगैर, डर के बगैर, किसी खौफ के, और ओपन, जिस तरह कई आर्मी चीफ आए थे, मेरी खुद कई कियानी से उनके घर पे जाके 4 4 घंटे बैठ के बात होती थी। उससे पहले जो जनरल थे, जनरल पाशा थे, दूसरे थे, अक्सर मीटिंगें होती थी मुल्क में, मुल्क के बाहर। किसी एक बंदे से बैठ के ओपनली खुल के बात इन्होंने नहीं की है। एक वो सुहेल वड़ाई साहब से पता नहीं क्या बात की थी, तो उसको भी उनका बेड़ा गर्क कर दिया कि जी इन्होंने ये पता नहीं क्या आउट कर दिया। हम्म। हम्म। बातचीत ही करने को मेरा ख्याल है ही इज नॉट केपेबल ऑफ ही इज नॉट। टॉकिंग स्ट्रेट। सर मैंने जो अभी तक सुनी है उनकी वो 2 4 लाइनें, वो जो बड़ी अंग्रेजी में बड़े ही सख्त एक्शन के साथ जो बोलता है ना, जब बंदे ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई होती है, एक लाइन बोल बोल के जिस तरह मरियम नवाज की भी यही पिछले दिनों एक लाइन आई थी अंग्रेजी में जो उन्होंने बोली थी। जी 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 जी। तो वो उनकी भी यही सूरत हाल लगती है आसिम मुनीर की, कि भाई ये कुछ ऐसा लगता है कि पब्लिक में बैठ के कोई बात करेगा तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, वही इसकी सिचुएशन है। अब जैसे मुशर्रफ था, मुशर्रफ बहुत अच्छा बोलता था पब्लिक के अंदर, कमाल बात मुशर्रफ करता था। सारे एडिटरों के सामने, मैं 2 3 दफा उनकी मीटिंगों में बैठा हूँ, पूरा राउंड सब बैठे, सब एक एक से पूछ रहे हैं, सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो, और जवाब देता था, जो भी सवाल करो आप। ठीक है। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। सर आपको आपको पता है कि आपको एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सजा दी है। अब सर वो जो मर्जी आए कोर्ट दे दे, वो एंटाई। तो वो आपको पता है कि 34% जो है दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं। उन्होंने इसलिए सजा दी है कि शायद वो खत्म हो जाएगी दहशतगर्दी पाकिस्तान में। आप समझ नहीं रहे हैं। हम लोग क्योंकि टीवी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो दहशतगर्दी बढ़ रही है वहां पे। हम्म। अल्लाह माफ करे यार, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। और तो सारे जो जो दफा वफा लगाई थी उन्होंने, वो तो खैर पता नहीं दफा हो गई इधर उधर, उसमें तो कोई सजा थी। इसमें लगाई इन्होंने ये को इसलिए कि जी इसको कोई चैलेंज ना करे और कहें जी ये टेररिस्ट, डिजिटल टेररिस्ट बना दिया आपको। हम्म। अब अगला टेररिस्ट कौन है जी? अब आप अगला नंबर आपका किसका?
मीडिया टेररिस्ट कह लें आप, फिल्म टेररिस्ट आप बनेंगे, स्पोर्ट्स टेररिज्म करेंगे आप, क्या आपने यूट्यूब टेररिस्ट निकला ना सर यूट्यूब जल्दी। टेररिस्ट बनाएंगे, आपको किसी टीम ने हरा दिया तो आप उसको स्पोर्ट्स टेररिस्ट कहेंगे, क्या क्या मतलब है, किधर जा रहे हैं, ये क्या करना है, क्या चाह रहे हैं? सर सजाओं तो मजाक है, वो उन्होंने कहा कि 80 साल हम अलीमा खान को भी देने जा रहे हैं सजा। और रीमा खान तो बेचारी, वो तो खुद कहती है मैं तो बैठी हूँ, पकड़ लो जहां ले जाने ले जाओ, वो तो अब अपने भाई के लिए निकल आई है ना, उनको तो अब कोई डर नहीं है। सर वो डरते भी हैं, इनको पकड़ने से डरते हैं, आपको अंदाजा हो ही गया होगा क्योंकि जब उसको बिल्कुल डरते हैं, और वो और डरते ना होते तो अब तक इन्होंने इमरान खान को पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया होता। सर दूसरी जानिब जो ये इन्होंने आज धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को, अपेरेंटली कोई ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अच्छा। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं और अगर प्रोटेस्टर को कुछ कहा गया तो हम अटैक कर देंगे। ये उसके साथ बैठ के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू के साथ। जी हाँ, ये तो मैं इस बारे में मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि यार ये तो इसराइल के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, गज्जा में लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये इधर भी अगर अब इधर अमेरिका इनको कह दे कि भाई चलें जी अब इधर आ जाएं ज़रा, आपको बड़ा पता है इन इलाकों का। नहीं, अमेरिका की धमकी जो ईरानियंस को है ना, वो तो बड़ी मीनिंगफुल है, और उससे हम ये पता लगता है कि जी पाकिस्तान में जो इतने लोगों को इन्होंने मार दिया ओपनली और बगैर किसी वजह के, उस पर तो अमेरिका नहीं बोला। हम्म हाँ, ट्रम्प साहब बोले, ईरान की तरफ से बोल रहे हैं, चले अब वो उनकी पॉलिसी होगी। हम्म लेकिन ये पाकिस्तानी को अगर ईरान की तरफ भेज रहेंगे तो ये तो बड़ी अजीब कहानी सुना रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता। सर कुछ पता नहीं है क्योंकि डेस्परेशन आपको पता है पीक के ऊपर है इस वक्त। और सर फिर उसके बाद आपको पता है कि पीआईए के साथ इन्होंने क्या किया है, एनएलसी के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया जी, है। वो तो पहले से इनका कब्जा है। एनएलसी जो ट्रक व्रक चलते हैं सारे, ये जो एनएलसी के, वो पूरे पाकिस्तान में जो इनके ट्रक जाते हैं, उसमें तो सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि ये असला लेके जाते हैं और ड्रग्स लेके जाते हैं। एनएलसी के ट्रक कोई उनको रोकता नहीं है, क्योंकि फौजी ट्रक है। हम्म तो वो तो बहुत पुरानी इनकी है, और अब उन्होंने शिपिंग भी इनको दे दी है। या तो अब आप सोच लें कि नहीं, दे दी नहीं है, कब्जा कर लिया है। कब्जा ही कर लिया है, मतलब है कि वो खुद ले लिए ना उन्होंने, अब और क्या सर करेंगे। अब उसके बाद फिर आपको पता है कि टेलीनॉर ने, मैं उसकी सारी मैंने डिटेल निकाल के पढ़ी है कि टेलीनॉर यहाँ से जान बचा के निकली है वो यहाँ से ना, कि किसी तरीके से जान छूटे इस मुल्क से, यहाँ पे कुछ भी हमारा नहीं चल रहा है। अच्छा उसको इन्होंने पता है क्या किया है आज, अब आप ये देखें सर, आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा कि कितनी कॉस्ट आती है इसकी। हम्म। ये मेन पेज है जंग का और सारे अखबारात का, जिसके करोड़ों ऊपर में इसने होता है सर, एक एक पेज करोड़ों का होता है, उस पे बिल्कुल। लिखा हुआ है स्प्रेडिंग आवर विंग्स टू रूल द स्काई। टेलीनॉर के जाने की खुशियां मनाई जा रही हैं ये। जी हाँ। और क्या इसका है पता नहीं, वो जो उनकी अपनी पीटीसीएल है, वो कभी चलती है कभी नहीं चलती। मैंने ये सुना था कि वो अगला जो ऑक्शन करने वाले हैं, नीलाम पीआईए का तो कर दिया। हम्म वो मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में होने वाला है, ये जो इंटरनेट का होता है ना, Z5 या क्या, G5, जी जी जी। G4 और G5, 5G के जो फास्टेस्ट लाइंस होती हैं और बड़े इंटरनेट होता है, इंटरनेट हर जगह बंद कर रहे हैं, यूट्यूब ट्विटर हर जगह बंद कर रहे हैं, फायर वॉल लगा रहे हैं, बेच रहे हैं 5G। 5G कौन लेगा भाई, आप जब सब जगह बंद कर रहे हैं हर चीज को। सर जो 5G है ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सपेंसिव है, वो जी उसके हाँ। जो नोड्स होते हैं ना, आपको जगह जगह के ऊपर लगाने पड़ते हैं, वो तो पाकिस्तान में अभी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना किसी भी अभी सूरत तो में 4G पाकिस्तान। भी नहीं है सर, वहां 5G क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी, वहाँ पे 10 MB स्पीड आ रही होती है और आपकी शेयर्ड कनेक्शन होते हैं, अजीबो गरीब जी। वहाँ पे सूरत हाल होती है। और पीटीसीएल के अंदर इसको मर्ज कर दिया, पीटीसीएल ऑलरेडी ही इतना अनप्रोफेशनल है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो इसके ऊपर ये इन्होंने सेलिब्रेशन की है। मुझे नहीं लग मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहाने होते हैं इनके, इनको पैसे देने के लिए ये मीडिया हाउसेस को। ये इश्तेहार जो देते हैं ना, इसमें से वो तो खुद कह रहे हैं ना, आधे पैसे गवर्नमेंट को जाते हैं जो इश्तेहार देता है। वो तो कल कोई एक बैठ के बता रहे थे ना सारे मीडिया वाले। सर दूसरी जाने बाबा आप सर ये हाँ, देखें। मैं आपको बताऊं, अगर आपको मौका मिले सुनिएगा, वो हैं जंग ग्रुप के सबसे बड़े मार्केटिंग के सरमद अली साहब, हम्म, एपीएनएस के भी प्रेसिडेंट है। उनको सेनेटर भी बना दिया है पीपल्स पार्टी ने, हालांकि उनका सेनेटर मार्केटिंग के एग्जेक्टिव में, मेरे साथ कई साल उन्होंने एज ए जंग ग्रुप के मार्केटिंग डायरेक्टर और चीफ डायरेक्टर की तरह काम किया उन्होंने, मैं जानता हूं उनको, बड़े अच्छे आदमी हैं।
وہ کل ایک انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جتنے یہ اشتہاروں کے پیسے آتے ہیں اس میں سے آدھے ہمیں واپس کرنے پڑتے ہیں کک بیک میں. خود میٹنگ میں کہا ہے انہوں نے یہ. سر میرا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا دوں. جی ہاں. پرسنل ایکسپیرینس یہ آپ کی بات کو ویریفائی کر دے گا. میں جب پاکستان میں تھا نا، بلکہ پاکستان میں ادھر ہی تھا جب میں ادھر سے موو ہو گیا ہوں نا. اب یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی نا، تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. ان کے کسی بندے نے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، مارکیٹنگ کا ہی تھا ان کا بندہ. جی تو وہ جی. کہتا ہے کہ یار ہمارے پاس اتنے ارب روپے ہیں، ہم نے جو ہے نا ڈسپرس کرنے، لیکن اس میں سے یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے، اس میں سے 80% آپ نے ہمیں بھیجنا ہوگا. ایڈ ووڈ آپ نے کچھ نہیں لگانی، 20% آپ کا کمیشن ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی 100% یہ چیز میں ایسا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ یہ. سب سے بڑا کیس، یہ جو سندھ حکومت میں سب سے بڑے وزیر بنے ہوئے ہیں نا جو آج کل، ہوں. ان پہ 6 ارب کا کیس یہی بنا تھا. انفارمیشن منسٹر ان کو بنا دیا تھا کچھ دن کے لیے. انہوں نے چند دن میں ہی 6 ارب کا گھپلا کر دیا، اور یہی سارے مارکیٹنگ پیسے دینے لینے میں، اور وہ بلینئر بن گئے. سر وہ پی والے تو ایکسپرٹ ہے نا ان کاموں کے اندر. وہ ان کا سب تو وہ ان کو سب آتا ہی یہی ہے. بیٹھے ہی اس لیے. وہ کہتے ہیں ہمیں بس کھانے پینے دو، تم جو مرضی کرو ٹھیک ہے. آپ ادھر کراچی جا کے دیکھیں سر، اتنا افسوس ہوتا ہے کراچی کو دیکھ کر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی کہ آپ سر اب ادھر چلے جائیں نا، ڈی ایچ اے میں بھی چلے جائیں، ڈی ایچ اے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں آپ وہ پرانے لاہور میں چلے گئے. اتنی بری حالت وہاں کی بھی ہونے لگ گئی ہے. کیونکہ اب کام تو ہوگا نہیں، میرٹ ہے نہیں ادھر ہے، اس طرح کے لوگوں کو آپ نے آگے کیا ہوا ہے. سر اس کے بعد آج پھر سہیل وڑائچ صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے. اچھا، آپ کیا انہوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے عاصم منیر کو ملا دیا ہے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ. اوہ، 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 ٹھیک ہے. اچھا. کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کے علاوہ سکوت بغداد، سکوت غرناطہ، سکوت ڈھاکہ نے سارا مسلم انہوں نے کیا بہادری، ہے؟ خالد بن ولید تو نہیں بنا دیا کہیں؟ مسلم بہادری کے قصوں کو گہنا دیا تھا. لیکن پاک بھارت فوج میں بہادری اور پھر فتح نے دوبارہ سے دنیا میں مسلم پھریرے لہرا دیے ہیں. لفظ ان کو لکھنے آتے ہیں. کہتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بیرونی دوروں سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر ایک اہم ترین ملک بن گیا ہے. پھر کہتے ہیں حالیہ مہینوں میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے بہادر بھگوڑوں اور بدنیت پھوڑوں نے تنقید کے وہ نشتر چبھوئے جو نہ صرف حقائق کے اعتبار سے غلط تھے بلکہ ان کے افسانے بھی اغلاط سے پر تھے. یار یہ اردو کو انگریزی میں آپ آسان آسان اس میں ترجمہ بھی تو کرتے جائیں نا، یہ ان کی. سر یہ اب یہ وڑائچ صاحب انہی چیز اردو کے ورڈز ان کو بولنے آتے ہیں، لیکن شرم شرم جو ہے رتی بھر نہیں ہے اس بندے کے اندر. ویسے تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے نا. چلے خیر، یہ میں نہیں کہتا تھوڑی بہت تو ہوگی، ظاہر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جی اب یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوگا نا بھائی. وہ کیوں اتنی تعریفیں لکھ رہے ہیں؟ ان کو پتہ اتنے انٹرنیشنل وہ کامیاب ہیں ہمارے چیف صاحب. تو بھائی ان کو انٹرنیشنل ایک فورس بنا کے یونائٹڈ نیشنز کی سب سے بڑی فیلڈ مارشل فار ایور بنا دے. پاکستان سے جان چھڑا دے کہ یہاں کے لوگوں کا بھی کچھ دال پانی چلتا رہے یار. سر پتہ ہے کیا بات ہے، وہ جو اس نے بات کی ہے نظمانی نے، وہ اس نے خلاصہ دے دیا ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ مقصد یہی ہے نا کہ بس کسی طریقے سے تھوڑی بہت جو ہے میری پذیرائی ہو جائے، مجھے سپورٹ مل جائے. وہ جی ہاں. آپ نے ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو تو وہاں پہ جینے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. وہ بےچارے 60 سال کی عمر میں وہاں پہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کیونکہ علاج ہے نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ اب بچے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، 70% آبادی 23 سال سے کم ہے پاکستان میں. آپ اس بات سے اندازہ کر لیں، سارے کے سارے ینگ ہیں. جی ہاں. وہ ان کی سنتے نہیں ہیں. یہ بڈھے بابے جو آ جاتے ہیں، جب وہ نہیں آتے پھر یہ انجینئر علی مرزا صاحب آ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے نا ان کو بند کیا ہوا تھا، اور اس کیس میں بند کیا ہوا تھا جس کے اوپر موت کی سزا ہونی تھی انہیں. اب یار اس اب قسم کے ملاؤں کو میں نہیں سنتا یار. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی یہ کوئی عورتوں کی باتیں بتاتے ہیں، کبھی یہ پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں، کبھی شادی کی باتیں بتاتے ہیں. یہ پتہ نہیں ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. سر اتنی یعنی کہ یار کچھ یعنی کہ مجھے تو obviously لگتا ہے کہ میں نہیں سن سکتا تو بچے اور عورتیں کیا سنیں گے یار ان کی سر باتیں. دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کی بہت میسو فالوئنگ تھی ٹھیک ہے پاکستان میں. لیکن آ کے جو یہ اب جیل سے آئے ہیں، اور یہ بڑا ہی آبویس ہو گیا ہے کہ جیل سے ان کو چھوڑا ہی اس لیے گیا ہے، اس شرط پہ چھوڑا گیا ہے کہ تم نے باہر جا کر جو ہے نا اب عمران خان کے جو ہے نا اس کے خلاف بات ان کے کرنی ہے. خلاف باتیں کرنی ہے. اور پھر کریں چلیں یار ان چلیں آپ نے ملاؤں کو.
ये आपने गालियां गालियां समेटते हैं, गालियां खाते हैं, और गालियां ही खाते रहेंगे। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है इनकी बातें। ये वो मुल्ला इन्होंने जमा कर ली है। अल्लाह इनको हिदायत दे, अब और क्या कहा जाए। सर सर यानी कि ये होता है ना कि आपने चले कोई कहानी बनानी है ना, तो आप कहानी थोड़ी सी कोई ऐसी बनाएं जो कि शायद बूमर्स जो हैं, जिनको कहते हैं हमारे बुजुर्ग जी हैं, हाँ। वो शायद यकीन कर लें, लेकिन बच्चों ने नहीं यकीन करनी जिस तरह की नहीं कहानियां किसी कहानियां ने क्या नहीं, बना रहे हैं। जनरल जेन जी वाले तो इनके हाथ से गए, अब ये तो निकल गए, अब तो कुछ हाँ, नहीं तो इनका ये होगा। कहते हैं कि जी मैं उधर में इमरान खान की मैं दीवार से मुझे आवाजें आ रही थी, मैं हाँ सुन रहा बिल्कुल था। बिल्कुल।